أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، ہم حیا کے اقسام بیان کر رہے تھے. ہم نے حیا کی دو قسمیں بیان کی، طبعی اور فطری اور کسبی. اور کسبی حیا پر گفتگو کر رہے تھے کہ کسبی دوسری حیا وہ ہے جس کی پیدا کرنے کے لیے بندہ اپنی کوشش سے حیا پیدا کرتا ہے اپنے اندر. کسبی یعنی آدمی اپنے سے کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے. تو اپنے اندر جو حیا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کی چند شکلیں ہیں، جن میں سے ہم نے آپ کے سامنے دو تین بیان کیا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسان کو یاد کریں. نمبر دو، اللہ رب العالمین کے عذاب اور اللہ رب العالمین کے قہر کو ہم سامنے رکھیں اور دیکھیں، سوچیں کہ یہ بے حیائی کا کام اگر ہم کر رہے ہیں، جب تک ہم بے حیائی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان بے حیائیوں کا عذاب دے گا، سزا دے گا. یہ خالق مالک کی نافرمانی ہے. ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رب اس سے غضبناک ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. نمبر تین بڑی اہم ہے دوستو، وہ بھی یاد رکھیں. اس سے پہلے ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ کیا، وہ یہ کہ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ اوصنی، آپ مجھے کچھ وصیت کریں. اللہ اکبر. صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کر دیں، آپ وصیت کریں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس پر ہم عمل کریں برابر.
ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی بن جائے، عذاب قبر سے بھی ہم محفوظ رہیں، نار سے بھی ہم نجات پا جائیں۔ بڑی محنت، خوشی اور تمناؤں کے ساتھ کہتے ہیں یا رسول آپ وصیت کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اوصی کا ان تستحی کما تستحی رجلا من صالح عشیرتک یا قومک۔ اللہ اکبر، بہترین فارمولہ اللہ کے رسول نے حیا پیدا کرنے کے لیے ہمیں ایک راستہ بتایا۔ آپ نے فرمایا میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالی سے ویسے ہی حیا کرو، ان تستحیی کما تستحیی، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تعالی سے ایسی حیا کرو، کم سے کم اتنی حیا اپنے اندر پیدا کرو، اور ایسی اللہ تعالی سے حیا کرو کما تستحیی رجلا صالحا من عشیرتک، جیسے اپنے خاندان، اپنے قوم کے بڑے بزرگوں سے تم حیا کرتے ہو۔ کیا مطلب ہے حیا کا؟ بڑوں بزرگوں سے ہم کیا حیا کرتے ہیں؟ انسان کبھی اپنے ماں باپ کے سے حیا کرتا ہے، کبھی اپنے بڑے بھائی سے، کبھی قوم کا بڑا سردار ہے، عالم دین ہے، امام ہیں، بڑے لوگ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، پوزیشن والے۔ آدمی بے حیا سے بے حیا بھی ہو لیکن ان سے حیا کرتا ہے، اس کو سمجھے پہلے۔ بہت پیاری تشبیہ دی اللہ کے رسول نے، بہت پیاری وصیت، اوصی کا ان تستحیی من اللہ کما تستحیی رجلا من صالح امتک عشیرتک، اللہ تعالی سے کم ایسی حیا کرو جیسے تم اپنے بڑوں سے حیا کرتے ہو۔ واللہ اس حدیث کو اگر سمجھ لی انسان تو ایک دن میں انسان کے اندر حیا پیدا ہو جائے۔ حیا کا مطلب کیا ہوا؟ جو اللہ رسول نے تشبیہ دیا کہ جیسے اپنے بڑوں سے حیا کرتے ہو، کم سے کم اتنا تو اللہ تعالی سے حیا کرو تم۔ ہم بڑوں سے حیا کیا کرتے ہیں؟ مثلا ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، برائی کر رہا ہے، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں، قوم اور برادری میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ناپسند کی جاتی ہیں۔ ہر آدمی وہ برائی کرتا بھی ہے تو اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کرتا، بڑی شرافت کے ساتھ بڑے عالم، بزرگ، سردار، بادشاہ، حافظ، قاری، استاد، ماں باپ، بڑے بھائی بہن، یہ ہمارے قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایسی کوئی چیز بندہ کرنا نہیں چاہتا جو ان بڑوں کو ناپسند ہو۔ ان بڑوں کی وجہ سے ان کا ادب کا لحاظ کرتے، ادب کی وجہ سے کتنی چیزوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے صرف اس بنا پر کہ نہیں یہ بڑے، ان کے سامنے کیسے کریں۔ کیا پیاری مثال دی اللہ کے رسول۔ ایک انسان، آپ اپنے بارے میں سوچیں، کوئی آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بڑا بزرگ وہاں سے گزرتا ہے تو آپ فوراً کو چھوڑ دیتے ہیں، کنارے ہو گئے، بالکل اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ صرف بڑے نے دیکھ لیا شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ حاصل کلام یہ کہ جس طرح سے
اپنے بڑوں کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے، ان کا اتنا ادب، ان سے اتنا شرم کرتے ہو کہ بڑوں کے سامنے ان کے مزاج کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کہتے، تو کم سے کم اللہ تعالی کا سے اتنی تو شرم تم کرو، اتنا تو ادب اور احترام کرو کہ جیسے اپنے بڑوں کی ناپسندیدہ چیز چھوڑ دیتے ہو، رب کی بھی ناپسندیدہ چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ اس لیے بعد لوگوں نے کہا حیا کا معنی ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ اب بتائیے، اس ایک حدیث پر اگر کوئی انسان عمل کر لے، اپنے ماں کے سامنے بچہ ساری وہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے جو ماں ناپسند کرتی ہے، باپ کے سامنے وہ ساری چیزیں ترک کر دیتا ہے جس سے باپ نے روکا ہے، جو باپ کو ناپسند ہے، عالم دین کے سامنے وہ ساری چیزیں ترک کر دیتا ہے جو عالم دین جس کو غلط کہتا ہے۔ اگر آپ ان انسانوں کا اتنا ادب و لحاظ اور اتنا شرم کرتے ہو تو کم سے کم اتنا اگر اللہ تعالی کے معاملے میں شرم کرنے لگو اور اللہ تعالی کی ناراضگی اور اللہ کے غصے کا اگر تمہارے اندر اتنا بھی شرم آ جائے، حیا آ جائے جتنا بڑوں کا، تو کوئی بھی برائی تم اللہ تعالی کے سامنے نہیں کرو، اور کوئی ایسا وقت نہیں کہ آپ اللہ تعالی کے سامنے نہ ہو۔ گناہوں سے باز رکھنے کے لیے سب سے بڑی بے حیائی یہی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے برائی کرے، اپنے رب کے سامنے نافرمانی کرے، اپنے رب کے سامنے رب کی حرام کردہ چیزوں کو اپنائے، برائیاں رب کے سامنے کرو۔ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہمارا عقیدہ کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لا یخفا، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن بڑوں کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے ہم حیا نہیں کرتے۔ اپنے بڑوں کے سامنے تو ان کے مرضی اور مزاج کے خلاف ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ساری حرام چیزیں ہم کرتے ہیں، کھاتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ رب کی حیا کی وجہ سے ہم کبھی برائی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو دوستو، اس طرح سے ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو، یہ احساس پیدا ہو کہ میں اپنے رب کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنا عیب سمجھتا ہوں، تو رب العالمین کے مرضی کے خلاف زندگی گزارنا، عمل کرنا کیوں عیب نہیں سمجھتے؟ اگر ماں باپ نے جس چیز سے منع کر دیا، ہم ان کے سامنے وہ چیزیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، میرا ضمیر، ہمارا نفس گوارا نہیں کرتا، تو رب العالمین کی نافرمانی، رب کی حرام کردہ چیزوں کو کیوں کرتے ہو؟ یہ بے شرمی، بے حیائی ہے۔ اسی لیے حیا پیدا کرنے کا یہ تیسرا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے بڑوں کے خوف سے، بڑوں کے ادب کی وجہ سے، ان کے حیا شرم کی وجہ سے ہم جیسے بہت سارے ان کی مرضی کے خلاف چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ اور جن چیزوں سے رب نے روکا ہے، جن چیزوں سے رب نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو رب نے حرام قرار دیا ہے، رب ہم کو دیکھ رہا ہے، کیسے اس کے سامنے بے حیائی کے ساتھ نڈر ہو جائیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ یہ حدیث یاد رکھیں۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، کیسے ہم اللہ رب العالمین ہم اپنے اندر حیا، کسبی حیا کیسے پیدا کریں؟ آپ ذرا اس پر غور کریں دوستو، بہت ہی پیاری چیز حیا۔ ہمیں حیا سے ہم اپنے اندر حیا کیسے پیدا کریں؟ ایک اور بڑی اہم مثال دی ہے۔
ہم اپنی معاشرتی زندگی اور ہم لوگوں کے لعنت اور ملامت سے بچنے کے لیے ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں اور لعنت اور ملامت کریں. سمجھو پہلے دوستوں، ایک مثال، ایک حدیث سناتے ہیں. حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں. امام احمد، امام حاکم، طبرانی، بہت سارے لوگوں نے نقل کیا ہے. بڑی پیاری مثال ہے. حضرت حرملہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازداد من العلم. میں ایک سفر کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نبی سے علم حاصل کریں. اللہ اکبر. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لازداد من العلم. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آنے کا مقصد صرف یہ کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، آپ کے پاس آ کر کے کچھ علم حاصل کریں. کہتے آئے فقمت بین یدیہ. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہوئے اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما تأمرنی ان اعمل بہ. یا رسول اللہ ما تأمرنی ان اعمل بہ. آپ مجھے کیا چیز کرنے کی تاکید کرتے ہیں، میں کیا کروں، کون سی نیک عمل کروں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ما تأمرنی ان اعمل بہ. اب آپ بتائیں، اتنے دن تک ہم آپ سے علم سیکھ رہے تھے، اب آپ بتائیں کہ میں کیا عمل کروں. بہت کچھ سیکھا آپ سے، میں کیا عمل کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا تو آپ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم دیا. فرمایا ائت المعروف واجتنب المنکر. اے حرملہ، اے حرملہ، تم دو چیزوں کا اہتمام کرو. نمبر ایک ائت المعروف، ہمیشہ تم نیکیاں کرنا، ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کرو. زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب، زیادہ سے زیادہ عمل صالح، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھا کرنے کی تم کوشش کر لو. ائت المعروف، بھلائیاں کرتے رہو، برابر نیکیاں کرتے رہو. یہ زندگی ملی ہے نیکیاں اکٹھا کرنے کی، ایک ہی زندگی ملی ہے. ہر ایک کو دنیا میں ایک ہی زندگی اللہ دیتا ہے. اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. عمل کی زندگی ہے، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو خوب کثرت سے نیکیاں اکٹھا کرو. نمبر دو واجتنب المنکر، اور اپنے آپ کو منکر، بے حیائی اور برائی سے بچاؤ. واجتنب المنکر، اپنے آپ کو بے حیائی اور برائی سے بچاؤ. کبھی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرو. یہ دو باتیں نبی علیہ السلام نے ان کو کہیں. وہ پوچھے یا رسول اللہ ما تأمرونی ان اعمل بہ. یا رسول اللہ آپ مجھے وصیت کریں میں کیا کروں، میں کیا عمل کروں، کون سی نیکی کروں. آنے فرمایا ائت المعروف واجتنب المنکر. خوب بھلائیاں کرو، نیکیاں کرو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. بڑی پیاری نصیحت تھی. اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزید دیکھیں کیسی پیاری نصیحتیں تھیں. امر بالمعروف یعنی نیکی کی پابندی کرو. اور آج مسلمان اسی سے دور ہے. آج یہی چیزیں مسلمانوں سے غائب ہیں. آج مسلمان
کہانیاں، لنترانیاں، لہو و لعیب، انہی چیزوں میں سارا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ ائت المعروف واجتنب المنکر، پیاری نصیحت تھی۔ اے ہرملا، ہمیشہ نیکیاں کرتے رہنا، نیکیوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا۔ یہی جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اے لوگوں، یہی جنت حاصل کرنے، یہی نیک عمل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کر جانے کی کوشش کرو۔ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، دنیا کے مال اور دولت کے کمانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے، دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے تک ترقی کر جانے کی بڑی فکر کرتے ہو، یہ سب تو یہیں رہ جائے گا۔ لیکن وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، عقل مند تو ہمیشہ اس جنت کے حاصل کرنے اور اللہ تعالی کے کتنا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے میں وہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا کام تھا، جس کی نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اور مزید دوسری حدیثوں میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں تاکید کی ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں سبقت کر جانے والے، کیا خوب ہے سبقت کر جانے والے، یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے تقرب کے مستحق ہوں گے، اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے۔ ہمیں اصل میں یہ کرنا چاہیے، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، مرنے سے پہلے پہلے رب کی جنت، تیار کردہ جنت کو حاصل کرنے، مغفرت اور بخشش اور زیادہ زیادہ نیکیاں کرنے میں کوشش کر لو۔ نبی علیہ السلام نے یہی ان کو نصیحت کیا، ائت المعروف وانہ عن المنکر۔ بات چل رہی تھی دوستو کہ ہمارے اندر حیا کیسے آ جائے، حیا ہمارے اندر کیسے پیدا ہو، اس پر گفتگو ہو رہی تھی۔ چند چیزیں بیان کی ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اس سلسلے کی ہم باتیں اگلے حلقے میں کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔